الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ برادران اسلام، بزرگان عظام، پچھلی چند مرتبہ سے جس عنوان سے متعلق گفتگو جاری ہے اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی چند مرتبہ سے اتحاد و اتفاق کے عنوان پر گفتگو جاری ہے، اور اس عنوان کے ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اتحاد و اتفاق کو وجود میں لانے کے لیے، اتحاد و اتفاق کو صحیح معنی میں قائم کرنے کے لیے 3 سوالوں کے جوابات کو جاننے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ان 3 باتوں کو جان نہ لیا جائے، سمجھ نہ لیا جائے، ان کے مطابق عمل اپنا نہ لیا جائے، صحیح معنی میں اتحاد اور اتفاق وجود میں نہیں آ سکتا۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ پہلی چیز ہے مرکز اتحاد کیا ہونا چاہیے، الائنس سینٹر کیا ہونا چاہیے۔ اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا کہ مرکز اتحاد دین اسلام ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حدود اتحاد کیا ہونا چاہیے، اتحاد کی حد اور باؤنڈری کیا ہونی چاہیے۔ اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا کہ اتحاد اور اتفاق اس حد تک کیا جا سکتا ہے جب تک کہ کسی حکم شرعی کی خلاف ورزی لازم نہ آئے، جب تک کہ کسی گناہ کا کرنا لازم نہ آئے، اس حد تک اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی حکم شرعی کی خلاف ورزی لازم آئے، کسی گناہ کا کرنا لازم آئے، تو ایسی صورت میں بجائے اتحاد کے اختلاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اختلاف کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اتحاد کے اسباب و ذرائع کیا ہے؟ اتحاد اور اتفاق کو حاصل کرنے کے لیے، وجود میں لانے کے لیے سبب کیا ہونا چاہیے، ذریعہ کون سا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس راہ سے اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کے لیے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے ہم مکلف اور پابند ہیں۔ اسباب کے اختیار کیے بغیر دنیا میں عام طور سے کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز کو وجود میں نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ ہر چیز یہاں اسباب کے ساتھ
مربوط ہے، بندھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے اپنے مکان کی یا بلڈنگ کی چھت پر چڑھنا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے مکان کی چھت پر اچک کر پہنچ جائے، ایک دم سے پہنچ جائے، اچانک سے پہنچ جائے۔ حالانکہ مکان کی چھت پر پہنچنے کے لیے عام طور سے دو اسباب ہیں، دو ذریعے ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ زینہ اور سیڑھی کا استعمال کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفٹ کا طریقہ اختیار کیا جائے، لفٹ کو اختیار کیا جائے۔ لیکن یہ بندہ، یہ انسان اپنے مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے نہ تو سیڑھی کو استعمال کرتا ہے اور نہ لفٹ کو استعمال کرتا ہے، بلکہ مکان کی چھت پر جانے کے لیے چھلانگ لگاتا ہے۔ تو کیا چھلانگ لگانے سے وہ اپنے مکان کی چھت پر پہنچ جائے گا؟ چھلانگ لگائے گا، وہ گر پڑے گا، پھر اٹھ کے کھڑا ہوگا اور پھر چھلانگ لگائے گا، پھر گر پڑے گا۔ تو یہ گرتا ہی رہے گا اور اپنے مکان کی چھت پر نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ اس گرنے کی وجہ سے اس میں کمزوری آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے بدن میں کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کا کوئی عضو زائل ہو جائے، فریکچر ہو جائے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ مشقت کیوں آئی؟ اپنی منزل مقصود تک یعنی مکان کی چھت پر کیوں نہیں پہنچ سکا؟ وہ اس وجہ سے کہ مکان کی چھت پر پہنچنے کے لیے جو اسباب اور ذرائع تھے اسے اس نے اختیار نہ کیا، اس لیے یہ پریشانی اسے اٹھانی پڑی۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز اسباب کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، مربوط ہے۔ ہم بار بار یہ جملہ کانوں سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ ہم بار بار یہ جملہ کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس جملے کے سمجھنے میں دھوکا ہوا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، مطلب اسباب اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اور سیدھے سیدھے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اور نہ یہ عام ضابطے کی بات ہے۔ ضابطہ یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کریں اور پھر مسبب الاسباب پر یعنی اللہ رب العزت پر ہم بھروسہ کریں۔ توکل کے معنی یہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے، توکل کا مطلب یہی ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں اور نظریں اسباب مسبب الاسباب پر ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہاں 11 سے سورج جانا ہے۔ اب سورج جانے کے لیے فی الحال آج کے زمانے میں دو راستے ہیں، دو اسباب اور دو ذریعے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ بس کے ذریعے جائیں، دوسرا سبب اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹرین کے ذریعے جائیں۔ تو ٹرین یا بس کو اختیار کرنا، اس میں بیٹھنا، یہ سبب کے درجے میں ہے، اس کو اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن پیدل جانے میں مشقت بہت اٹھانی پڑے گی، ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائیں، تھک ہار جائیں۔ تو فی الحال اسباب دو ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے جب آپ نے سورج جانا ہے۔ جب آپ بس میں بیٹھ جائیں گے تو پھر گویا آپ نے سبب اختیار کر لیا ہے۔ اب نظریں اور بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے کہ پیارے اللہ، مجھے سورج جانا ہے، سورج جانے کے لیے جو ذریعہ اور سبب تھا یعنی بس میں بیٹھنا، وہ میں نے کر لیا ہے۔ اب آگے سورج پہنچا دینے والی ذات صرف آپ کی ہے۔ پیارے اللہ، عافیت کے ساتھ مجھے سورج پہنچا دیجیے۔
تو یہ سبب اختیار کیا، اور سبب اختیار کرنے کے بعد نظریں اور بھروسہ مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت پر کرنا ہوا۔ اس لیے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ سبب اختیار کریں لیکن درمیان میں کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ پنچر پڑ جائے اور بہت دیر لگ جائے، آپ وقت پر سورت نہ پہنچ سکے، تو راستے میں کچھ بھی آگے ہو سکتا ہے۔ اسباب اختیار کر لینے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پورا سبب اختیار کر لیا، اب آپ منزل مقصود تک پہنچ ہی جائیں گے، بلکہ آگے کی راہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کے لیے، وجود میں لانے کے لیے بھی اسباب ہیں۔ وہ اسباب بہت سارے ہیں، ان کو اگر بیان کیا جائے تو بہت لمبا چوڑا وقت درکار ہے۔ مختصر طور پر، خلاصے کے طور پر، ان شارٹ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں لب لباب کے طور پر کہ اتحاد و اتفاق کو وجود میں لانے کے لیے، اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لیے جو اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تمام احکامات الہیہ، ارشادات نبویہ کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں، اپنی زندگی کو احکامات اسلامیہ کے مطابق ڈھال لیں۔ یہ سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے اتحاد و اتفاق کو وجود میں لانے کے لیے، اس لیے کہ اسلامی احکامات میں وہ تاثیر ہے کہ وہ دل پر اثر کرتی ہے، اور اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ دلی اتحاد ہو۔ اس لیے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک حقیقی معنی میں متحد نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ قلباً اور قالباً، دلی طور پر اور عملی طور پر متحد نہ ہو جائیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عملی طور پر، ظاہری طور پر متحد ہو بھی جاتے ہیں لیکن دلی طور پر اتحاد نہیں ہوتا، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر آپس میں اختلاف اور ناچاقی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اتحاد کے قائم کرنے کے لیے، وجود میں لانے کے لیے عملی طور پر بھی متحد ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے دلی طور پر متحد ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دلی طور پر اتحاد یا عملی طور پر متحد ہونے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو دین اسلام کی تمام تعلیمات میں یہ تاثیر ہے کہ وہ دلوں پر اثر کرتی ہے، اور دلی اتحاد یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ اسباب اتحاد میں سب سے بڑا سبب اجمالی طور پر یہ ہے کہ تمام احکامات اسلامیہ کو، ارشادات نبویہ کو، احکامات الہیہ کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں، اپنی زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق بنا لیں، انشاءاللہ اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں تعلیمات اسلامیہ کو جاننے، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔